شامی صاحب اس سے پہلے بھی وہ حکومتوں کے ساتھ رہے، علیحدہ ہوئے، ناراض ہوئے، اس بار اپوزیشن میں تھے، لیکن پوائنٹ ان کا وہی ہے کہ حکومت سنتی نہیں ہے، ریاست ان کی مانتی نہیں ہے، اور ایک بار پھر آج وہ مایوس ہو کے یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں پکوڑے کی دکان لگا لوں۔ دیکھیں، جو اختر مینگل ہیں یہ سردار عطا اللہ مینگل کے بیٹے صاحب ساتھ ہیں بالکل، اور اس وقت مینگل قبیلہ جو ہے اس کی قیادت کر رہے ہیں، ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ وزارت بنائی تھی، اور خود جو عطا اللہ مینگل ہیں وہ پہلے وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، صحیح، یعنی 1973 کا دستور نافذ ہونے کے بعد جب بلوچستان کا صوبہ جو ہے وہ قائم ہوا، یعنی بلوچستان کا صوبہ جو موجودہ اس کی جغرافیائی حدود ہیں تاریخی طور پر اس طرح قائم نہیں تھا، ٹھیک، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ جب پاکستان قائم ہوا اس وقت بلوچستان کا صوبہ اس طرح سے موجود نہیں تھا، بالکل، بلوچستان جو تھا وہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک برٹش بلوچستان تھا اور ایک کلات کی ریاست تھی، ٹھیک، اور اس کی حلیف ریاستیں تھیں، صحیح، ان کو اس میں لسبیلا ہے، خاران ہے، مکران ہے۔ تو جو برٹش بلوچستان تھا وہ جو وہ جو جرگہ شاہی جرگہ چلاتا تھا اس میں جو کوئٹہ میونسپلٹی کے لوگ بھی شامل تھے، تو جو 3 جون کا پلان تھا پاکستان کے قیام کا اور ہندوستان کی تقسیم کا، اس کے تحت برٹش بلوچستان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار کہ اسے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، وہ انہیں کو دیا، وہ اس کو دیا گیا تھا، اس جرگے کو، جس میں میونسپل کمیٹی کے ارکان بھی شامل تھے اور دوسرے عمائدین بھی تھے۔ صحیح، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بلوچستان جو ہے برٹش بلوچستان یہ پاکستان کا حصہ ہوگا، صحیح، اور جو کلات ہے اس کی وہ ایک کنفیڈریسی تھی کلات کی دوسری ریاستوں کے ساتھ مل کے، یہ ایک بلوچ علاقہ تھا اور یہ اس کی اپنی یعنی ایک ریاستی حیثیت تھی، اس پہ اس کی جو ریاست ہے اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ جائے یا پاکستان کے ساتھ جائے۔ تو پاکستان جب قائم ہوا ہے تو یہ جو انڈیا ہے جو سب کانٹیننٹ تھا اس میں کم و بیش 565 ریاستیں تھیں جنہیں پرنسلی سٹیٹ کہتے ہیں، صحیح، بالکل ٹھیک ہے، جو نوابی ریاستیں، راجے ہوتے تھے، نواب ہوتے تھے، مہاراجہ ہوتے تھے، وہ ان کے سربراہ تھے، اور وہ اس برٹش بلوچستان برٹش انڈیا کا حصہ نہیں تھی، انڈیپینڈنٹ، برٹش انڈیا میں براہ راست حکومت تھی برطانیہ کی، صحیح، اور 3 جون کا پلان جو تھا اس نے برٹش انڈیا کو تقسیم کیا۔ یہ جو ریاستیں تھیں ان کے حکمرانوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں میں سے کسی ایک ریاست کے ساتھ الحاق کر لیں۔ تو کلات جو ہے اور خاران اور مکران اور رسمیلا، یہ ریاستیں جو تھیں ان پہ ان کے نوابوں نے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ تو اب برٹش بلوچستان حصہ بن گیا پاکستان کا، اور اس کے بعد جو خاران ہے، لسبیلا ہے، مکران ہے، انہوں نے اعلان کر دیا پاکستان سے الحاق کا۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان سے جب الحاق کر لیا، جام صاحب لسبیلا اس وقت تھے، ان کے ہمارے دادا ان کے جو ہمارے جام صاحب ہیں نا، جام کمال صاحب، جام کمال کے، اور اس کے بعد ان کے نواب تھے خاران کے، مکران کے۔ اب جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تو کلات جو ہے وہ کلات لینڈ لاکڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ سمندر پہ نہیں ہے، بالکل جیسے گوادر ہے ویسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، گوادر تو اب ایک وفاقی علاقہ تھا، گوادر بلوچستان کا حصہ نہیں تھا۔ گوادر ہم نے 1958 میں عمان سے حاصل کیا،
اسے خریدا ہے عمان سے. سمندر جہاں پہ لگتا ہاں ہے جی، یہ لینڈ لاکڈ ہے جو وہ جو ساحل تھا وہ گوادر کا ہے اور خاران مکران وہ سارے ساحلی علاقے. صحیح. تو اس کے بعد پھر خان قلات جو ہے وہاں تھوڑا بہت تردد سے کام لیا گیا، لیکن بالآخر خان قلات جو ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا بھی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی خواب میں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو اس طریقے سے قلات، خاران، مکران، لسبیلا یہ شامل ہوئے پاکستان میں، ٹھیک ہے. اور برٹش بلوچستان شامل ہوا پاکستان میں. اب یہ ریاستیں جو تھیں وہ علیحدہ یونٹ کے طور پر موجود تھیں اور کہ 1 یونٹ بنانے کا فیصلہ ہوا. تو پورا مغربی پاکستان جو ہے 1955 میں اس کا ایک صوبہ بنا دیا گیا. اچھا. یہ ریاستیں بھی اس صوبے کا حصہ ہو گئیں. صحیح. تو وہاں یہ جو ریاست قلات تھی ان کو اس بات یہ 1 یونٹ جو تھا وہ قبول نہیں تھا کہ ان کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی تھی. کس کو قبول نہیں تھا؟ ریاست کو. اچھا. نواب کو، خان کو. اچھا ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اب وہ ہو گیا. اب مطالبہ ہوتا رہا کہ اس کی الگ حیثیت بحال کی جائے. تو 1955 میں 1 یونٹ قائم ہوا. پھر 1956 کا دستور بنا. پھر 1958 میں ماشاء اللہ لگ گیا. پھر 1956 کا دستور منسوخ ہوا. پھر اس کے بعد 1962 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک دستور دیا جو صدارتی طرز حکومت میں مبنی. صحیح. اور جس میں ووٹ کا حق جو تھا عام آدمیوں کو نہیں حاصل تھا. براہ راست انتخابات نہیں ہوتے تھے، بالواسطہ ہوتے تھے. لوگ پہلے 80,000 بی ڈی ممبر چنتے تھے، بنیادی جمہوریتوں کے ارکان، اور وہ ارکان جو تھے اسمبلیوں کے لوگ چنتے تھے اور صدر چنتے تھے. صحیح. تو اس کے بعد یہ 1 یونٹ کا حصہ رہا. اور جو گوادر ہے جو 1958 میں حکومت پاکستان نے سلطنت عمان سے حاصل کیا تھا، وہ بھی بلوچستان کا حصہ بن گیا، نئے صوبے کا. صحیح. تو یحییٰ خان کے دور میں جب یہ 1 یونٹ توڑا گیا تو یہ گوادر جو ہے اس کو وفاقی علاقے کی بجائے یہ بلوچستان صوبے کا حصہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے.